السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ جی بچوں، لاسٹ ہم نے کیا تھا سبق نمبر 3 چڑیا اور پودے کی کہانی، وہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 5 حضرت علی کا انصاف۔ سبق نمبر 4 ہمارے فرسٹ ٹرم سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ سبق نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ جی پیارے بچوں، نکالیے صفحہ نمبر 30۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ دو مسافر کہیں جا رہے تھے، بڑی انٹرسٹنگ ہے سٹوری، آپ سنیں۔ دو مسافر کہیں جا رہے تھے، راستے میں کھانے کا وقت ہو گیا، انہیں بھوک لگنے لگی۔ ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے مسافر کے پاس 3۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا، انہوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا اور تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرا مسافر کھانے کے بعد جانے لگا تو اس نے ان دونوں کو 8 درم دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ 8 درم کیسے بانٹے جائیں؟ جس مسافر کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے کہا 5 درم میں لوں، میری 5 روٹیاں تھیں، 3 درم تم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ بچوں بڑے سمجھے ذرا اس چیز کو، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 مسافر تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں بھوک لگ گئی۔ ایک مسافر کے پاس تھی 5 روٹیاں اور دوسرے مسافر کے پاس تھی 3 روٹیاں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کھانا شروع کیا۔ ابھی شروع نہیں کیا تھا تو ایک اور مسافر وہاں سے گزرا تھا، انہوں نے کہا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ٹھیک ہے۔ اب اس مسافر کے پاس تو روٹی کوئی نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانے لگ گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو تو اس نے ان کو 8 درم انعام کے طور پہ دیے نا، کہ مطلب آپ لوگوں نے مجھے آفر کی کھانے کی، تو وہ ان کو کیا دیتا ہے؟ 8 درم دیتا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ 8 درم دونوں میں کیسے بانٹے جائیں؟ ویسے تو 4 درم بھی آ سکتے تھے دونوں میں، لیکن ان کا جھگڑا یہ تھا کہ جس مسافر کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ 5 درم میں لے لوں، میری 5 روٹیاں تھیں، تم 3 درم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ جس مسافر کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا اس مسافر نے ہم دونوں کے حصے میں سے کھایا ہے، اس لیے ہم دونوں 8 درم برابر بانٹ لیں۔ یعنی کہ یہ چیز انہیں پہلے تو نہیں پتا تھی نا، تو دوسرا مسافر کہتا کہ اس نے تو برابر کھایا ہے دونوں کے ساتھ، تو ہمیں یہ 4 ہی بانٹنا چاہیے، آدھا۔ 4 درم تم لے لو، 4 درم میں لے لوں۔ اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ دونوں مسافروں نے سوچا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائیں۔ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو اس مسافر سے بولے جس کی 3 روٹیاں تھیں، اگر تم 3 درم لے لو تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ حساب سے دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درم آتا ہے۔ اب سمجھیں کیسے؟ وہ مسافر حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ پہلا مسافر، 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک حصے میں کتنے ٹکڑے آئے، یعنی کہ ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ دوسرا مسافر، ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ حضرت رضی اللہ عنہ، جس کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں، مسافر، اب تم بتاؤ تمہاری روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر، میری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی، تمہارے حصے میں اس تیسرے مسافر نے کتنا کھایا؟ مسافر، میرے 9 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روٹی کے 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ پہلے مسافر نے کہا جی 8 روٹیوں کے تو 24 ٹکڑے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے، یعنی تینوں مسافر جو تھے کتنے ٹکڑے ان کے حصے میں آئے؟ ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ جس کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں، مسافر، اب تم بتاؤ، جس کے پاس کل 3 روٹی تھے، مسافر، اب تم بتاؤ تمہاری روٹی کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ اس نے کہا جی میری روٹی کے 9 ٹکڑے ہو گئے۔
تو تمہارے حصے میں اس تیسرے مسافر نے کتنا کھایا؟ میرے 9 ٹکڑوں میں سے اس نے 1 ٹکڑا کھایا۔ صفحہ نمبر 31 کو لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے مسافر سے، اب تم بتاؤ تمہاری 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ میری 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ پہلے تو حضرت علی نے ٹوٹل بتائے تھے نا 8 روٹیوں کے، اب پہلے مسافر سے پوچھا ہے تم بتاؤ تمہاری 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنے ہیں، اب وہ دوسرے سے پوچھ رہے کہ تمہاری 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنے ہیں، ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرے مسافر نے؟ ان میں سے 8 ٹکڑے میں نے کھائے اور 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے 8 درم دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح تم 7 درم لے لو کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے 4 ٹکڑے کھائے، اور 1 درم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا کھایا۔ دونوں مسافروں کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مان لی۔ آپ نے دیکھا بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے عقل مند تھے، انہوں نے کتنا صحیح انصاف کیا۔ جی بچوں رپیٹ کرتے ہیں، دیکھیں ٹوٹل تھی نا 8 روٹیاں، 8 روٹی اگر ہر روٹی کے ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں، دیکھیں 3 مسافر تھے نا، آپ دیکھیں 3 مسافر تھے تو ہر روٹی کے حضرت علی نے کہا 3 ٹکڑے کریں گے، کیونکہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں گے تو تینوں کے حصے میں 1 آئے گا نا، 1 روٹی میں سے تینوں کا 1 حصہ بن جائے گا۔ تو 8 جو ٹوٹل اگر ہم 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو جو ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں ان کے پاس، تو 8 روٹیوں کو 24 ٹکڑے ٹوٹل بن گئے نا۔ تو اب حساب لگائیں کہ بتائیں کہ اگر جس مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں نا، مسافر سے پوچھا گیا کہ تمہاری تو 3 روٹیاں تھیں، تمہاری ٹوٹل ٹکڑے بنے 9، تو مسافر نے کتنے کھایا؟ اس نے کہا جی میرے ٹکڑوں میں سے مسافر نے کھایا 1، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرے ٹکڑوں میں سے اس نے کھائے 7 ٹکڑے، تو حضرت علی کہتے ہیں اس حساب سے تو 7 درم تمہارے بنتے ہیں اور 1 درم تمہارا بنتا ہے۔ تو دونوں مسافروں کی سمجھ میں جو ہے بات آ گئی اور انہوں نے حضرت رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے عقل مند تھے اور انہوں نے کتنا صحیح انصاف کیا۔ جی بچوں آگے ہم لکھیں گے حاصل سبق۔ کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے، فیصلہ دلیل اور انصاف کی بنیاد پر مبنی ہونا چاہیے، لالچ اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، مل جل کر رہنے میں بھلائی ہے۔ جی بچوں صفحہ نمبر 31 حاصل سبق۔ اب آپ بتائیے کہ اس سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کوئی نتیجہ ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سبق سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے وہ ہم یہاں پر مینشن کریں گے۔ جی بچوں اس سبق میں ہمیں لالچ، لڑائی جھگڑے سے بچنے اور مل جل کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے، باقی کا نیکسٹ پیج کے اوپر ہے، غور و فکر بہت ضروری ہے۔ میں رپیٹ کر دیتی ہوں، اس سبق میں ہمیں لالچ، لڑائی جھگڑے سے بچنے اور مل جل کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے غور و فکر بہت ضروری ہے۔ جی بچوں نیکسٹ دیکھیں، نیچے ہے جی سوچیں بتائیں اور لکھیں سوال جواب میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے
खलीफा थे। तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद बाकी दोनों को 8 दरहम दिए। दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? दोनों मुसाफिर आठ दरहम की तकसीम पर लड़ रहे थे। दूसरा मुसाफिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया? दूसरा मुसाफिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर उनकी दानाई की वजह से हैरान रह गया। तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकड़े खाए? तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से 8 टुकड़े खाए, इसीलिए वो 8 दरहम लेके गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं सवाल जवाब में रिपीट कर देती हूँ। हज़रत अली कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद बाकी दोनों को 8 दरहम दिए। दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? दोनों मुसाफिर आपस में 8 दरहम की तकसीम पर लड़ रहे थे। दूसरा मुसाफिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया? दूसरा मुसाफिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर उनकी दानाई की वजह से हैरान रह गया। तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकड़े खाए? तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से 8 टुकड़े खाए। जी बच्चों, आपका आज का लेक्चर यहीं तक। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसका बाकी का जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगी। तब तक आप इसको लिख भी लें और याद भी कर लें, रीडिंग भी कर लें। अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।